السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچانک شہر اقتدار میں کچھ خبریں اڑائی گئیں، پی ٹی آئی میں اندرونی لڑائی ہو گئی ہے، پھر پیشن گوئیاں کروائی گئی اپنے ٹاؤٹوں سے کہ بہت جلد ایک سمجھدار لیڈر پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو لیڈ کرے گا۔ پھر کچھ میں نے کھوج لگایا کہ یہ کیا معاملات ہیں، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی کیا ضرورت پڑ گئی جب آئینی ترمیم بھی آپ کر رہے ہیں، سارے معاملات آپ نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں، منصور علی شاہ سے بھی آپ نے جان چھڑا لی، وہ بھی چیف جسٹس نہیں بنا، آپ نے سپریم کورٹ کے بھی پر قطر دیے ہیں، اب تو آئینی عدالت ہی باقی ہے، تو سب ختم ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ تو ایک سیشن جج کی عدالت کی طرح ہے، پھر پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی طاقت اسمبلی کے نمبرز میں تو ہے ہی نہیں، قانون سازی جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، آئینی ترمیم آپ نے ویسے ہی لوٹے بنا کے کر لی ہے، پھر کیا وجہ ہے جو یہ فارورڈ بلاک کی خبریں اڑائی گئی ہیں؟ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس سے کئی مہینے پہلے خان کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے ایک کمپین چلائی گئی تھی۔ یہ کمپنی کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک کمپین چلتی ہے۔ اب یہ شروع ہو گیا ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے حوالے سے فواد چودھری نے کوئی بات کی تو انہوں نے رسپانس کیا، اور میں والنٹیئرز کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر جو عام لوگ ہیں، ایک تو آفیشیل ٹیم نے بھی ظاہرہ بات کی ہوگی، عام لوگ بھی بات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ کچھ ڈالروں کا بھی مسئلہ ہے، کمائی کا، کچھ بیرونی ایجنسیوں کی ماں پر، مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کر دی۔ ظاہر ہے لوگوں کو برا لگا ہوگا، ایک اندرونی لڑائی کا تاثر فواد چودھری اور رؤوف حسن میں شاید بات جو ہے وہ گالیوں تک آ گئی ہے اور اوپنلی آ گئی ہے، اتنے برے حالات ہیں، وہ ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں بی لفظ استعمال کر کے، اور بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایک دم میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں اندرونی خلفشار شدت اختیار کر گیا، فواد چودھری اور رؤوف حسن آپس میں لڑ پڑے۔ پھر مزید دیکھا کہ یہ کیوں پی ٹی آئی میں لڑائی کا تاثر بنایا جا رہا ہے، کیوں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اندر سے خلفشار کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ناظرین اکرام، بیانیہ بنانا پڑتا ہے فارورڈ بلاک بنانے سے پہلے۔ اچانک ایک دم نظریاتی پارٹی ہے، لوگ کھڑے ہیں ڈٹ کے، تو اگر اچانک فارورڈ بلاک بن جاتا ہے 10 20 یا 50 لوگوں کا، میں اگزامپل دے رہا ہوں، ویسے بنے گا نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر اچانک بن جاتا ہے تو کون یقین کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کل ویسے تو کہتے ہیں لوگ کہ 18ویں ترمیم کے بعد فارورڈ بلاک بن نہیں سکتا، لیکن فارورڈ بلاک سے مراد یہ ہے کہ جہاں ووٹ ڈلوانا ہے وہاں ڈلوا دو۔ وہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے جب جائے گا، آگے سکندر سلطان راجہ بیٹھا ہوگا، وہ ڈی سیٹ کرے گا ہی نہیں، جو کرنا ہے کر لو، اور باقی معاملات آئینی عدالت میں جائیں گے، وہاں ان کا اپنا جج بیٹھا ہوگا۔ اب جو بھی فارورڈ بلاک بننا ہے وہ بن جائے گا، اور کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو گیم یہ سمجھ آئی ہے کہ نون لیگ ابھی تک مینٹلی تیار نہیں ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے لیے۔ نون لیگ پہلے بھی تیار نہیں تھی بلاول زرداری کو ووٹ دینے کے لیے، حالانکہ نون لیگ 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے شاید نون لیگ سے 2-4 سیٹیں زیادہ ہی جیتی ہوں گی، ڈالڈا تو یہ بھی بہت ملاتے ہیں، تو نون لیگ تب بھی راضی نہیں تھی۔ ورنہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب الیکشن ہوا تو خان کو پیغام پہنچایا گیا پیپلز پارٹی کے ذریعے سے، اور پیپلز پارٹی نے ظاہرہ لوگ یوز کیے جو خان سے ملتے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے۔ نون لیگ بیچ میں شامل نہیں ہو رہی تھی، یعنی پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا عہدہ چاہیے تھا، غالباً وہ صدر کا عہدہ مانگ رہے تھے اور کہتے تھے کہ وزیر اعظم آپ اپنا بنا لیں، بیرسٹر گوہر وغیرہ کو بنا لیں، ایسی بات ہو رہی تھی۔ لطیف کھوسہ کا نام شاید کمپنی چاہتی تھی کہ آگے کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ نون لیگ آئینی ترمیم کروانے جا رہی ہے، نون لیگ فیل ہو گئی یا فیل کروائی گئی انہی ہاتھوں کی طرف سے جنہوں نے بعد میں ترمیم منظور بھی کروائی۔ لیکن جب بلاول کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ جاؤ تم آئینی ترامیم کرواؤ، تو بلاول تڑیاں دینے لگا، میں بروٹ فورس کے ساتھ آئینی ترمیم پاس کروا لوں گا، کوئی مجھے روک کے دکھا دے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ میری ماں کا خواب ہے، یہ قائد اعظم کا خواب ہے، یہ میں نے پورا کرنا ہے۔ پھر کمپنی نے اس کو سارے نمبر پورے کر کے دیے، اس کے دعووں، اس کی بڑکوں کی عزت رکھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کو بلاول کے بوٹ چاٹنے کا انداز زیادہ پسند ہے۔
مریم اور نواز شریف کو بلاول نے بوٹ چاٹنے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کمپنی کی یہ خواہش ہے کہ اب شہباز شریف کو بہت جلد یا چلیں کچھ ٹائم بعد تبدیل کر کے بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ ابھی ہوگا، 6 مہینے بعد ہوگا، یہ کب ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ رکھا جائے گا ایک ہوا نواز شریف کے لیے خاص طور پر، کیونکہ نواز شریف کو بڑا دکھ ہے کہ جنرل صاحب نے اس سے جو وعدے کیے تھے اس میں اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا، تو نواز شریف ابھی ملک سے باہر ہے، ہو سکتا ہے واپس بھی آ جائے، ہو سکتا ہے بالکل ہی واپس نہ آئے ایکسٹینشن ہونے تک، کیونکہ نواز شریف کو لگتا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہوا تو وہ ایکسٹینشن روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نواز شریف نے یہ تو دیکھ لیا کہ خان کو مار دھاڑ سب کچھ کر لیا، اور نواز شریف چاہتا ہے کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی ہو، لیکن نواز شریف ایکسٹینشن بھی روکنا چاہتا ہے۔ نواز شریف یہ چاہتا ہے، نواز شریف یہ بات جانتا ہے، وہ اتنا گھاگ سیاستدان ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی تو آرمی چیف کو آپ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ ادارے کے اندر سے ہی تیسری ایکسٹینشن کے لیے ریزسٹنس ہوگی اور موقع نہیں ملے گا، تو اس کے بعد آرمی چیف کو آپ کی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر وہ آپ کے ناز نخرے بھی نہیں اٹھائے گا، پھر وہ آپ کی فون کالیں بھی نہیں اٹھائے گا، اور یہ کام جنرل باجوہ کر چکا ہے عمران خان کے ساتھ، جو اس نے دھوکہ کیا کہ ایکسٹینشن کے بعد ایسا پینترا بدلا کہ نون لیگ کو کہا کہ تم حکومت بنا لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پنجاب لے لو پھر وفاق لے لو۔ تو نواز شریف جانتا ہے ان کے سارے گیمز کو، یہ سارا کچھ تیار کیا جا رہا ہے، بلاول کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں لڑائی کا، اور فارورڈ بلاک کی خبریں دے کر، اور پھر یہ کہ نون لیگ میں بھی فارورڈ بلاک کی خبریں ہیں کہ نون لیگ اگر سیدھے طریقے سے نہ مانی، اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے نہ مانی یا کوئی ایسے معاملات ہوئے تو نون لیگ میں بھی فارورڈ بلاک سامنے آ جائے گا اور حکومت بلاول کی بنوا دی جائے گی۔ یہ ہے اصل گیم۔ تو اب گیم دوبارہ سے ایکسٹینشن کے ماحول میں جاری ہے، کیونکہ نومبر شروع ہو چکا ہے اور پیچھے 1 سال باقی ہے۔ یہ جو آخری سال ہوتا ہے کسی بھی آرمی چیف کا پاکستان میں، یہ سازشوں کا سال ہوتا ہے، یہ تباہی کا سال ہوتا ہے، یہ بربادی کا سال ہوتا ہے، یہ عموماً فارورڈ بلاکس بننے کا سال ہوتا ہے، لانگ مارچ کا سال ہوتا ہے، دھرنوں جلسوں کا سال ہوتا ہے، کیونکہ یہ پریشر ڈال کے حکومت سے ایکسٹینشن لی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل کھیل جس کی وجہ سے یہ لڑائی کی خبریں ہیں، یہ جو ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے ایکسٹینشن کے لیے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ناظرین اکرام، میرا پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو پیغام ہے، یہ قوم حقیقی آزادی چاہتی ہے۔ عمران خان نے اپنے نظریے سے قوم کو دکھا دیا ہے کہ حقیقی آزادی کا ٹیسٹ کیسا ہو سکتا ہے اگر ہمیں مل جائے، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری بہت ہے۔ 25 کروڑ لوگ ایک پلیٹ فارم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آرگنائزڈ پلیٹ فارم ہے جو ہمیں حقیقی آزادی دلائے گا۔ 2 رستے ہیں حقیقی آزادی کے، ایک کیوس ہے، خونی انقلاب ہے، وہ پھر آرگنائزڈ طریقے سے نہیں آتا، پتہ نہیں ہوتا کس کی گردن ہوگی کس کی چھری ہوگی۔ ایک ہے آرگنائزڈ پلیٹ فارم، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جماعت ہمارے حقوق کی محافظ ہوگی، یہ جماعت اس ملک میں حقیقی آزادی لے کر آئے گی، ہمیں بولنے کی آزادی ہوگی، صحافت کی آزادی ہوگی، چلنے پھرنے کی آزادی ہوگی، آنے جانے کی آزادی ہوگی، یہ ساری آزادیاں ہمیں لے کر دے گی۔ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اگر آپ نے کوئی اور ٹارگٹ رکھ دیا سوائے اس کے کہ عمران خان کی رہائی ہو، فار ایگزامپل آپ کہیں کہ فلاں بھاگ گیا، فلاں غدار ہے، آپ ابھی یہ باتیں چھوڑ دیں۔ آپ کا سنگل لیزر لائک فوکس ہونا چاہیے عمران خان کی رہائی پر۔ وہ جیسے ہی باہر آئیں گے سارے فیصلے وہ کر لیں گے، قوم کو پتہ ہے کہ اس شخص نے قربانی دی ہے تو قوم کے لیے دی ہے، اب قوم عمران خان کے سارے فیصلے مانے گی، جو پہلے نہیں بھی مانتے تھے وہ بھی اب مانے گی قوم۔ پہلے تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تھی تو ہم جیسے لوگ چیخ کے بتاتے تھے خدا را عمران خان پر تنقید نہ کریں، اس سے دوسری قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں، اور مہنگائی جو اصل میں ہے نہیں، آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے خلاف سازش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ہوئے کامیاب۔ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اندرونی لڑائیاں ہوں گی، عوام، سوشل میڈیا اور پارٹی لیڈرز آپس میں دست و گریباں رہیں گے، تو عوام کی امیدیں مایوسی میں بدل جائیں گی، اور یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کمپنی کی ٹانگیں کانپنی ہے ان کے سامنے۔ اس وقت کمپنی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھارت یا دہشت گردی نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں عوام کی آواز کو کیسے قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اتنی طاقت ہے سوشل میڈیا میں، ان کے ٹینک
آپ کے سامنے بیکار، ان کی بندوقیں آپ کے سامنے بیکار، میزائل بیکار، ایٹم بم بیکار، آپ اتنے طاقتور ہیں، لیکن ود پاور کمز رسپانسبلٹی. آپ کی طاقت اگر کمپنی سے بھی زیادہ ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. قوم کو جوڑ کے رکھیں، قوم کی امیدوں کو قائم رکھیں. عمران خان جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے، فوکس اپنا اس پر رکھنا ہے کہ اس کی رہائی کیسے ہونی ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے کہ فلاں ٹاؤٹ آ گیا، جس نے ٹاؤٹ بھیجا ہے اس پر تنقید کریں. تو اپنے مقصد پر آپ ڈٹے رہیں اور چلتے رہیں. مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، سب سے پہلے عمران خان باہر آئیں اور پھر یہ حقیقی آزادی کی لڑائی اپنے نیکسٹ اور تگڑے فیز میں داخل ہو. یہ بہت بڑی جد و جہد ہے. یہ 70 سال کا قبضہ ہے جو آپ نے چھڑوانا ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقیات جو ویسٹ پاکستان کمپنی ہے آپ کی، اس سے لڑائی ہے. اس لڑائی کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ہی جیتا جا سکتا ہے، اور اگر الگ الگ ہو گئے تو ایک ایک پکڑ کر یہ سب کو ماریں گے. تو میرا یہ پیغام تھا اور سوچنا آپ کا کام ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.